مزاحیہ شاعری کے بارے میں تو بہرحال آپ جانتے ہی ہیں کہ ہر مزاح گو شاعر کا جو کہہ لیجیے کہ اس کی نیت رہی ہے وہ اصلاح معاشرت رہی ہے. یہی سبب ہے کہ مزاح گو شاعر اپنے اشعار میں کسی نہ کسی خرابی کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اپنے اپنے اسلوب کے مطابق. جیسے کہ اگر پہلا ہم مزاح گو شاعر تصور کریں میر جعفر زٹلی کو، تو وہ آدمی ہے کہ جس نے اورنگزیب کا زمانہ دیکھا تھا. اورنگزیب اور ان کے بھائیوں کے درمیان جب اقتدار کے لیے جنگ ہوئی تو اس نے اس جنگ کا خاکہ اڑایا، یعنی مذاق اڑایا اپنی نظموں میں، اور تھوڑا سا ایک علامتی پیرائی کے ساتھ. تو کچھ دنوں کے لیے اسی ہنگامے میں فرخ سیر کی حکومت قائم ہو گئی. فرخ سیر کو کسی نے بتایا کہ اس طرح سے ایک شاعر ہے اور وہ آپ لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، یہ کرتا ہے. اس نے اس کو طلب فرمایا تو جعفر زٹلی حاضر ہوئے. جو بھی بادشاہ سے اس کا مکالمہ ہونا تھا وہ ہوا، اور یہ طے ہوا کہ اس کو ہاتھی کے پیر سے رندوا دیا جائے. یہ سخت سزا بادشاہ نے ایک شاعر کے لیے چنی. تو آپ اگر چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جعفر زٹلی ہماری تاریخ کا وہ پہلا آدمی ہے کہ جس نے قلم کی حرمت پر جان دی. یہ بڑی بات ہے کہ ایک شاعر نے اپنے حق کی صداقت پر اپنی زندگی قربان کی. اس کے بعد ایک بڑا طویل وقفہ ہے، اور اس وقفے کے بعد اکبر الہ آبادی ہے. اکبر الہ آبادی کا جو طنز ہے وہ جعفر زٹلی سے تھوڑا سا مختلف ہے. وہ بہرحال ایک اہل زبان تھے اور پکے شاعر تھے. تو وہ جو ہے اپنے اشعار میں مسلمانوں کی جو فرسودہ روایات ہیں ان پر بھی طنز کرتے ہیں، اور مغربی تہذیب کی جو خرابیاں ہیں ان کو بھی اجاگر کرتے ہیں. کیسی نماز حال میں ناچو جناب شیخ، اس قسم کی جو شاعری ہے وہ اکبر سے منسوب ہے. یا وہ کہ ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ پڑھ کے بچے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں، اس قسم کی جو شاعری ہے. تو یہ اکبر کا خاص انداز ہے. اکبر سے پھر ایک ہم طویل جمپ لگاتے ہیں تو دلاور فگار تک آتے ہیں. دلاور فگار کا جو مزاح ہے وہ زبان دانی سے پھوٹتا ہے. مثال کے طور پر غالب پر جو ان کی نظم ہے، یا چھوٹی چھوٹی جو سماجی خرابیاں ہیں ان پر جو ان کی نظمیں ہیں، اشعار ہیں، یہ سارے کے سارے. اس کے بعد پھر آپ آ جائیے انور مسعود تک. انور مسعود آج کے زمانے کے سب سے اہم مزاح گو شاعر ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی سماج کی برائیوں کو کس انداز سے اپنے شعر کے قالب میں ڈھالتے ہیں. تو تمام مزاح گو شعراء میں جو بات مشترک ہے وہ یہ ہے کہ سب کو اصلاح معاشرہ کا خیال تھا، اور معاشرے کی اصلاح انہوں نے کرنی چاہیے اپنے اشعار کے ذریعے. اور طریقہ کار اس کا یہی ہے کہ برائیوں کو اس انداز میں پیش کیا جائے کہ لوگوں کو ان سے نفرت ہو. فوری طور پر تو وہ ہنسیں کیونکہ مزاح کا پیرایا ہے، لیکن جب شعر ان کے حافظے میں جگہ بنا لے اور کل کو وہی حرکت جس کی وجہ سے وہ ہنس رہے ہیں، جب انہیں وہ شعر یاد آئے تو وہ اپنی اس حرکت کو چھوڑ دیں اور اصلاح کر کے اور جو ہے معاشرے کے اچھے شہری بنے. تو یہ تمام مزاح گو شعراء کا خاصہ رہا ہے. اب انور مسعود کا تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک جگہ
بہت سونے میں تولنے والی بات کی. انہوں نے کہا قہقہے کا جو ان کے یہاں مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کو نچوڑا جائے تو اس میں سے آنسو برآمد ہو. اب یہ آنسو جو ہے وہ محب وطن آدمی کے آنسو ہیں اور قوم کا درد رکھنے والے آدمی کے آنسو ہیں اور ایک حساس شاعر کے جذبات ہیں. اور یہی وہ آنسو ہیں کہ جن کو وہ مزاح کے پیرائے میں ڈھال کر عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو مزاحیہ شاعری اسی لیے اہم ہے کہ یہ سب سے زیادہ مقبول ہوتی ہے اور دلوں میں گھر کر لیتی ہے اور اس کے بعد پھر اصلاح کی ایک صورت نکلتی ہے.